البریۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ اس موسم میں بھی آپ سیدہ کی بارگاہ میں کافی ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما ہیں. طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے قرآن فرمائیں. محمد اللہ محمد وعجل فرجہ. ہے اجازت نوکری شروع کی جا سکتا؟ اجازت ہے جی. سامنے والے آپ صاحبان، پچھلے سردار ادھر والے. چلو مولا آباد و شاد رکھے. آل محمد کا خالق آج کے دن کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب سیدہ کے صدقہ میں میرا مالک بیمار عزاداروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بے اولاد عزاداروں کو سیدہ زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے. جتنے عزادار بے گھر ہیں میری مخدومہ عزائے حسین کے لیے ان کو اپنے گھر عطا فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک حج و زیارات نصیب فرمائے. پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب کی محنت آپ کی آمد کے صلہ میں شبیر کی مہاجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے مولا مزید آسانیاں پیدا فرمائے. وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے. شیعان حیدر قرار کی میرا مالک ہر میدان میں حفاظت فرمائے. مائیں بہنیں بیٹیاں مرشد زادیاں جو اس موسم میں سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. صلوات اتنی بلند پڑھو کہ یہ شور بند ہو جائے، دعا قبول ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کی دعا قبول فرمائے. جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے یا آپ سامنے والے سردار، چند لمحات کی نوکری ہے وہ یقیناً آپ قبول فرمائیں گے. بڑے بڑے عزت والے لوگ میرے سامنے وہ آخر تک آپ سے لے کر تشریف فرمائیں. سید سردار تشریف فرمائیں، عزادار تشریف فرمائیں، بانیان تشریف فرمائیں، مداح خان تشریف فرمائیں. ایک ایک ہستی کا نام لوں تو میرے 50-60 منٹ لگیں گے. اتنے میرے اپنے محسن تشریف فرمائیں. پاک سیدہ سب کی نوکری کو قبول فرمائیں. وہ جناب سیالکوٹ سے لے کر مظفر گڑھ رحیم یار خان تک کے چہرے بہر ملے بھی ہیں بابا جی، تو یہ تشریف فرما بھی ہیں. بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ ساتھ دیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے انشاءاللہ. چونکہ دن کی نسبت ہے بی بی حجاب اللہ کے نام سے. پتہ نہیں بابا جی میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کتنا بڑا راز ہے حسین کی ماں کہ جس نے توحید کو چھپا رکھا ہے. ایک، یہ دو، یہ تین، اتنی بڑی بات ہی کھا گئے ہو تو آگے کیا بولو گے؟ حجاب اللہ لقب ہے حسین کی اماں کا. بھائی پتہ کیا ہے، توجہ اتنی کرو کہ میرا دل لگ جائے. الیکشن لڑنے تو نہیں آیا کہ میں نے بندے چاٹنے تو نہیں. ایک بندہ ہو سننے والا ہونا چاہیے. پہلا لفظ آپ میرا تو چلو گزارا کر گیا، اگلا لفظ نہ کھانا. پتہ نہیں کتنا بڑا راز ہے حسین کی ماں، کتنی بڑی مخفی ہے یہ، کتنا بڑا حجاب ہے مخدومہ کے راز پر کہ جسے صرف اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا علی جانتا ہے یا خود سیدہ کے بیٹے جانتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، نہ ہم اس راز تک جا سکتے ہیں. اور روزانہ آپ علی مولا کے فضائل سنتے ہیں. چونکہ دن بی بی کا ہے تو چند لمحات بی بی کے ساتھ بھی آپ کو دل لگانا چاہیے. مجھے حسین کی عزت کی قسم، آپ کے اور میرے حسن مولا جب پہلی دفعہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد منبر خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے آ کے سرکار کے ہاتھ کا بوسہ لے کر بیعت کرنا شروع کی، تو میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا. وہ دربار میں اٹھا، حسن مولا کی مدحت میں اس نے شعر پڑھا. وہ مولا کو دیکھ کر کہتے سرکار پہلے آپ تارا تھے آج چاند ہو گئے. پہلے آپ چاند تھے آج سورج ہو گئے. جس طرح آپ نے واہ واہ کی وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے حلالیوں نے بھی اسے واہ واہ کی.
لیکن سرکار حسن، اب نہیں بولو گے تو میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا، میرے باپ بھائی غلام عباس تشریف فرمائے، ان کو آپ سماعت فرما لیں۔ سرکار حسن کے چہرے پر سرخی جلال آ گئی۔ حسن مولا سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو میری تعریف کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے پہلے میرا مقام کم تھا جو آج بڑھ گیا ہے؟ فرمایا خلافت کی وجہ سے میرا شرف میں اضافہ نہیں ہوا، سجدے کرے خلافت جسے حسن نے قبول کیا ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ سیدہ کی بارگاہ سے خیرات لے گیا ہے۔ ایک دو یہ درمیان والے جو بیٹھے ہو یار شرمیلے جوان نہ بنا کرو، آل محمد کے ذکر میں یہ جو بول رہے ہیں تو آپ کے بھی ہاتھ اٹھ جانے چاہیے۔ پیر سید اجمل شاہ صاحب، پیر ثقلین شاہ صاحب، یہ عزادار، یہ جوان، یہ بچے، لالا جی قیمتی جوہر ہے جو میں بھرے پنڈال میں آپ کو میک پہ اوپر دینے لگا ہوں، بات بیٹھک کی ہے جو میں میدان میں کرنے لگا ہوں، بات استخارے والی ہے جو میں کیمرے کے سامنے کرنے لگا ہوں، داد کے لالچ میں نہیں کر رہا، تیری وکالت کر رہا ہوں۔ حسن مولا فرماتے ہیں یہ خلافت کے تخت کی وجہ سے میری عزت میں اضافہ نہیں ہوا، سجدے کرے شکر پڑے یہ تخت خلافت جسے حسن نے قبول کیا ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کے جعفر جو تو ہی کھڑا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کیمرے تو بڑے لگے ہیں، باقی ایک یہ موبائل ہر ہاتھ میں ہے۔ زمانہ دیکھے گا تو کیا کہے گا اس نے ہاتھ بھی باندھے پھر بھی علی والے چپ کر گئے۔ حسن فرماتے میرے لیے فخر ساخر یہ نہیں، حسن مولا فرماتے میرے لیے 3 باتیں فخر ہیں، اب جاگنا۔ کون سی؟ سرکار فرماتے فخر بی جدی فی قلب من لا قلب لہو و ابی وجہ من لا وجہ لہو و امی حجاب من لا حجاب لہو۔ حسن فرماتے میرے لیے فخر صرف یہی ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے مہمان ہو شیعہ نہ ہو، جوان جو ہاتھ بلند کر رہے ہو، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری۔ واہ 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 واہ، سید مہربانی، سید مہربانی، سید مہربانی، آپ سلامت رہو۔ یاسر جی آپ کی کیا بات؟ ادھر والے جو راضی میرے کامنے سامنے بیٹھے ہو، مسکراتا رہے، بندہ داد نہ دے تو مسکرائے ضرور، اپنا اپنا لگتا ہے ورنہ غیر غیر لگتا ہے۔ فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں۔ پیر ثقلین شاہ جی میں جھولی اٹھا کے آج کے دن بھی کالے کپڑے کی جھولی ہے، یہ میں غازی کے سامنے بھی پھیلاؤں تو خالی نہیں بھیجے گا، میں حسین کے ماتمیوں کے سامنے پھیلا کے کھڑا ہوں، مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، کہاں 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 کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، پھر تیرے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں۔ تھک بھی گیا ہے تو 2 لمحے کے لیے حسین کی پاک ماں سے طاقت مانگ لے تاکہ جملہ یہاں سے پتہ چلے کہ میں یہاں داؤ کے نہیں نجف میں کھڑا ہوں۔ حسن فرماتے ہیں میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں وہ ابھی وجہ من لا وجہ لہو، اور میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جس کی چھت پہ علم ہے غازی مرشد کا، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے پھیپھڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری۔ واہ 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 واہ، جیتے رہو بچوں، جیتے رہو، آپ سلامت رہو، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ آپ کو عباس مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، جہاں تھے ہاتھ وہیں پہ رکھنا، خیرات ملے گی۔ جعفر کو داد نہ دینا، خیرات لے کے جانا۔ فرمایا میرا باپا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ کوئی نہیں، میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، جناب کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، قلب اللہ علی، نفس اللہ علی، روح اللہ علی، چہرہ علی کا اللہ والا، آنکھیں اللہ والی، کان اللہ والے، ہاتھ اللہ والے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی 3 جماعت جو ثانی کو مجھے حسین کی عزادار سمجھے۔ لالا نکی جی جعفر جائے تو جائے کہاں؟ علی بیٹا ابو طالب کا ہے، صورت اللہ پہ ہے۔ ابھی بھی نہیں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرنا، جبکہ یہ فطرت کا قانون ہے۔
طبیعت کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، ڈاکٹر کا اصول ہے، طب کا اصول ہے، حکمت کا اصول ہے۔ بیٹے کی شکل یا بابا پہ ہوتی ہے، یا دادا پہ ہوتی ہے، یا نانا ماموں پہ ہوتی ہے، یا خاندان کے کسی فرد پہ ہوتی ہے۔ علی بیٹا ابو طالب کا ہے، پوتا عبد المطلب کا ہے، پڑ پوتا ہاشم کا ہے، صورت ساری اللہ پہ کیوں؟ یہ مسئلہ مجھے ڈاکٹروں نے سمجھایا ہے۔ ڈاکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہیں، آپ سلامت رہے، جس کے ہاں بچے کی آمد قریب ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں محترمہ اگر شوہر خوبصورت ہے صبح اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا کر، اس کے اثرات تیرے بچے پہ پڑیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ شوہر خوبصورت نہیں ہے تو بازار سے کسی خوبصورت بچے کی تصویر خرید، اسے اپنے بیڈ روم میں لگا، صبح کس ابھی بھی نہیں، نا 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 نا، چپ 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 چپ، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ اٹھاؤ تو پھر جملہ کہا جائے گا۔ اس بیڈ روم میں اس خوبصورت بچے کی تصویر سجا، صبح کسی کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو دیکھا کر۔ جیسے بچہ ویسے تیرا بچہ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوگی۔ ساری چٹائی پر بیٹھ کر ایمان ابو طالب کو پھونکنے والے بازاری بندوں، اللہ جانے عمران میں اور رحمان میں مماثلت کیا تھی۔ علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو تھی، بیٹا اللہ پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جیو 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 جیو، جو ہاتھ پھیلا رہے ہو، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ جھنجھوڑے۔ ادھر والے دوست سدا سکھی رہو۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا ہے ابو طالب۔ ایک تسی آئے ہو سیت پور تو، چلو چلو دیکھتے ہیں، تھک تو گئے ہو لیکن طاقت مولا دے گا۔ بولا بولا زغیل علی کلندر، منتظر جی مہربانی مہربانی، سارے میرے اپنے بیٹھے ہو، اپنے کھڑے ہو یار۔ پتہ نہیں، ہاں فرمایا میرا نانا، بسم اللہ، اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں۔ اب کہو تو بس کر دوں۔ لالا جی جی تھوڑی سی طرح جوان شرمیلے بیٹھے ہو، شرمیلا بچہ گھر بھوکا مر جاندہ ہے، روٹی نہیں منگدا۔ شرم عورت کا زیور ہے، اسی کے پاس رہنے دو، مرد میدان میں بولتے ہیں، اور علی خود مرد ہے۔ خیبر کے میدان میں سرکار نہیں کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، اور جبریل نے نوح وہاں پر آ کر قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے۔ میں تو چھڑ گیا، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، سیٹیں بدلو یار۔ یہ جو تم دو بچے بیٹھے نا شرمیلے شرمیلے، یہ آگے آگے نہ بیٹھا کرو، میرے بات کسی کو تنگ نہ کرنا۔ بولنے والے ادھر بیٹھ گئے، یہ میرے منہ پہ کرا گئے۔ شرمیلا جوان پیچھے بیٹھا کرے تاکہ آرام سے سنیں، اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ پورے میدان دے وچ ساریاں جنانیاں ہن، اے مینوں نہیں پتا۔ کلندر نوکری ہو گئی، پیغام آپ سلامت رہے، آپ ہیں تو ہم ہیں نا سر، آپ کے ساتھ ہی ہم اچھے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کوئی مرد نہیں ہے
میں آیت پڑھ دوں گا سر مارنے والوں کے لیے، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. قرآن ثابت کرتے آپ کدھر جائیں. باقی سر مارنا بری بات نہیں، فطرت ہے، لیکن بولتے ہوئے مارنا چاہیے. یہ کیا داد ہے بھئی، ایڈی کوڑ جی داد. جڑا ذاکر نو داد نہیں دیندا اللہ انہوں ذاکر بناوے تاکہ وہ پڑھے، اسے ہم داد نہ دیں اور پھر اسے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ہائے 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 تسی ہن چونکہ وہ جت علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ جب مال غنیمت خیبر کے بعد پیر جی فرما رہے ہیں کہ یہ سب کو بتا دو، خیبر کے بعد فتح ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہونا شروع ہوا تو علی کو 2 حصے، باقی سب کو 1 حصہ. تو سارا خیبر کا میدان چکھا، چچا کا بیٹا ہے، داماد ہے، بھائی ہے، اس لیے علی کو سرکار آپ 2 حصے دے رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں بھائی شاہی سمجھ کے نہیں دے رہا، میں نے کل کہا نہیں تھا کہ میں علم مرد کو دوں گا، تو مرد کے حصے ہی 2 ہوتے. داد پی لو نا سارے جیو. پچھلے سردار راضی بیٹھے ہو جو کھڑے ہو، میں ہاتھ باندھ کے آپ کو حیدر حیدر. چاچا زہور مولا صحت دے آپ کو، بابا جی مولا آپ کو آباد رکھے، لالا جی آپ سلامت رہے، آپ جیو میرا بیٹا، آپ سلامت رہو. یہ ساری داد پیر ہونا نو ہے. میرا جملہ آگے ہے، کوئی مرد نہیں لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں، بس علی مرد ہے. آپ نے تو واہ کی، یا راستہ دو یا آرام سے کھڑے ہو جاؤ. یہ مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں مجھے دیکھو، میں بتاتا ہوں. علی کے شیعہ میں ایک مسئلہ ہے، جنت والے دن جب آپ جنت میں چلے جاؤ گے نا، اور کس نے جانا ہے؟ آپ ہی جانا ہے. آجو سوزی نے بھائی دے. ٹھیک ہے. جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو سدا سکھی رہو، آپ کے چہرے کو میں نے اب زیارت کر لی، سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں. ادھر دیکھو، بچے کو کچھ نہ کہو یار، نہ کہو بچے کو کچھ، بیٹھن دینو. خیر ہے، کنی کو سیٹ لے لینی ہے بچے نے. بندوں کی پیر سکلین شاہ جی سرکار بندے دیا، پیر اجمل شاہ جی گوڈیاں دیا مکھ مک گئی ہے. ساری یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے. علی دا شیعہ جو علی دا نوکر جڑا ہے نا، وہ تے ہر ویلے سب سیٹ رہندا ہے. علی دا دشمن جو بڈھا ہوندا ہے نا، انہوں گناہ یاد ہوندے. اور یار اس محلے والے مسکراؤ تو صحیح، داد نہ دو، ہاتھ نہ چاہو، ہسو تے صحیح یار. علی دے نا تو خوش ہو. یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے. آپ سلامت رہیں. یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے. مجھے عباس کے علم کی قسم، سید الشہداء کے لہو کی قسم، عالیہ مخدومہ کی پاک ردا کی قسم، آج کے پاک دن کی قسم، سیدہ کونین کی پاک نائلین کی قسم، حسین کی پاک امہ کی عزت، عظمت، عصمت، طہارت، سب کچھ کی قسم. اتنی بڑے قسمیں کھائی ہیں، یا کان بند کر یا بھاگ جا. یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے. ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. اتنی قسمیں کھائی ہیں. غازی کی قسم، جنت روزانہ اپنے دریچے کھول کے تمہیں دیکھ کے کہتی ہے کب آؤ گے. جڑا علی دا نوکر بیٹھا اچھا والے سفر مکا لالا، سفر مکا یار، سفر مکا بچو. دروازہ بند کر دو بھائی. الہی آمین، الہی آمین.
یہ نوکر ہیں تھوڑے. تھک گئے ہو تو بس کریں اگلے محلے والوں, آپ میرے اپنے ہیں یار. اگر تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, گھر کی بات ہے یار, پھر صحیح. تو یہ شور سے بات یاد آئی تھی, جیسے علی کے شیعہ تم جنت میں چلے جاؤ گے نا تو جنت کے اندر شور ہوگا. اللہ پوچھے گا جبریل یہ کون ہے میری جنت میں شور کرنے والے؟ اس نے کہا مالک جنت میں اور ہے ہی کوئی نہیں, علی کے نوکر ہی ہیں, تو یہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مالک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی 2-2 3-3 مرلے کے گھروں میں رہتے تھے, یہاں بھی تم نے ہمیں ایک ایک قبہ دے دیا ہے, ہمیں کھلے کھلے گھر چاہیے. نخرے دیکھنا, بڑے بڑے محل چاہیے, کھلے کھلے گھر چاہیے, ہمیں چھوٹے چھوٹے قبوں میں نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں بس اسی بات پہ شور مچا رہے ہیں. جی مالک, اللہ کہتے ہیں کہہ دے علی کے شیعوں سے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم سارے مل کر اونچی آواز میں علی کا نام لو, جس کی آواز جہاں تک جائے گی جنت اسی کی. یہ آپ کا ہاتھ جو بلند ہو رہا ہے یہ حسین کی اماں سے خیرات لے رہا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ معرفت والے لوگوں کے ہیں, ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا. دیو بھجن مہربانی صاحب, دور دور سے رائمنڈ سے کہاں کہاں کے عزادار کھڑے ہیں یار. عبادت کر لو, علی کا نام ہے حیدری. حسن فرما رہے ہیں میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں, اور فرماتے میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ کوئی نہیں. انکل میرے طرف توجہ فرمائیں, چھوٹا ہوں میں آپ سے. کچھ بندے عادتاً مجلس پہ آتے ہیں, عادتاً جو آتا ہے چلو ٹھیک ہے بسم اللہ, حسین غیر مشروط کریم ہے, حسین کے کرم میں شرط ہی کوئی نہیں. بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں, حسین کرم میں خطرناک ہے. حسین کے کرم سے ڈر لگ جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کرم کتنا ہے. جو عبادت کے نظریے سے آئے ہو مجھے دیکھتے رہنا, کیونکہ بات بڑی مشکل ہو گئی ہے نا. فرماتے میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ کوئی نہیں. پروردگار ہم سارے علی کے نوکر ہیں, ہم سب کو سارے کافر کہتے ہیں, تو ہم تو پریشان ہیں کہ مانتے تو علی کو ہیں اور کہتے ہیں یہ شیعہ کافر ہیں, یہ شیعہ کافر ہیں. پاکستان میرے ملک خوبصورت, اس کی دیواریں کالی کر دی ہیں, لکھنا شیعہ کافر ہیں جی. اور جب شروع میں ہم مدرسے پڑھنا شروع کیا تو یہ اعلان ہوتے تھے کافر ہیں شیعہ, تو ہم بھی پریشان ہوتے تھے یار کیوں کافر کہتے ہیں, کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. ایک واقعہ, مرشد مجھے ممبر پہ ہاتھ ہے, باوضو کھڑا ہوں, ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے تب سے میرا دل یوں ہو گیا کہ کہتے ہیں تو کہتے رہے. حضرت مختار ثقفی ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوا, رسیوں میں ہے, زنجیروں میں ہے, بیڑیوں میں ہے, توق میں ہے, زلفیں کھلی ہوئی ہیں, ریش پہ ہے. یوں ابن زیاد کے سامنے گیا تو ابن زیاد کتا اپنی شاہی اور حکومت کے ناز میں آ کر کہتے ہیں, مختار کو دیکھ کر کہتے ہیں تو علی کا شیعہ ہے, تو کافر ہے, تو مشرک ہے, مولا کی قسم تو زندیق ہے, تو دین سے خارج ہے. وہ یہ بکواس کر رہا ہے. حضرت مختار اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. جب مختار مسکرائے تو ابن زیاد پریشان ہوا, تو کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں, تو مسکرا رہا ہے. جناب مختار انگڑائی لے کر کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا, جب سے تو نے مجھے کافر کہنا شروع کیا ہے مجھے اپنے مرشد علی کا فرمان یاد آ گیا ہے. علی مولا نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تم مومن نہیں ہو. جیو جیو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری حیدری. ماشاءاللہ. میں دسا کون آ رہے
लाला जी आप छुट्टी लेने लगा हूं मैं, भाई के हवाले मिंबर करें, पढ़ने वाले मैं नौकर हो गया सारा आपका, आप दुआ दे रहे हैं मुझे। नहीं जी शियों की अजान में ये दहशत गर्द है, ये अली वली अजान में कहते हैं ये शिया दहशत गर्द है। अच्छा लड़ाई का दिए मेरा भाई, तू भी इस मुल्क च रहना है, समी थी रहना है, एक ही मुल्क है, एक ही वतन है, वतन का हया करना चाहिए, वतन का एहसास करना चाहिए, मुल्क की इज्जत करनी चाहिए, मुल्क के लिए खैर कर मांगनी चाहिए। जिस सरजमीन ने हमें आज़ादी बख्शी है उस सरजमीन को दहशत गर्दी का शिकार नहीं करना चाहिए। हर बंदा अपने अपने मजहब में मिलत में जैसे इबादत करता है करता जाए, किसी को कोई क्यों चुकाए। लेकिन अगर तुझे शियों की अजान में अली का नाम अच्छा नहीं लगता, आज इतने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग बैठे शेखुपुरे की धरती फैसले की धरती है, इतने बंदे अपने डेरिया से बह के फैसले कर लेते, सानू थाने तक ही नहीं जान देते। एक फैसला तुसा हलाल ज़ादे मेरे नाल करके जाना है, मैनू पता लगा कि तुसा गरीब नाल फैसला दिता है तुसी मैनू, मैं तुहाडी वकालत कर रहा। साडी मैं ज़बान भी अपनी है मेरी, उर्दू भी नहीं, साडी ज़बान है, मैं अपनी ज़बान प्यारना कि साडी अजान अली वलीउल्लाह अली दा नाम है ना, तो तू अली पिछू सानू काफिर ना कहे, तू भी किसी का नाम ले। ये है वो लोग जिनकी छत पे आलम है मेरे मुर्शिद अब्बास हैदर। जियो आप सलामत रहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे दाद दे रहे हैं, अली के नौकर खुश हो रहे हैं, अगले पिछले मिल गए हैदरी। जो जवान बैठे हो हाथ उठाया करो बेटा, आदत डालो, कल को आपने ही बड़ा हो के मजलिस से सुन्नी करानी है। लड़ाई लाला जी किस गल की? महंगाई का दौर है यासर जान, महंगाई का अंकल दौर है, महंगाई है यार, पूरी दुनिया में है, मेरे वतन में भी है, रोज पिटका कुटका पड़ा है। लेकिन मैं अल्लाह दी कसम है, जब से शऊर संभाला है ना, मैंने पीछे रात कभी कभी ऐसा होता है ना, तो जब से शऊर संभाला है कि यार पता चल गया कि ये अच्छा बुरा का खबर हो जाती है, शऊर तक मैं गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। मैनू अज तक एक शिया नहीं लभ्या जड़ा चीनी पिछे रोड ते खलोता होवे। और सानू तो यूरिया खाद भी घर लभ जाती है। हमारा एक ही मुतालबा है, हम है हुसैन करने दो, और मुतालबा ही नहीं है। लड़ाई किस बात की है? मेरी अजान में अली है, जनाब भी किसी का नाम ले लें। मैं अपनी ज़बान एक होर मिसाल दिया, और मैनू दोस्त भी मेरे कहते हैं यार तू उर्दू जो फिर पंजाबी जा जाते फिर सराइकी जा जाते, तो तेनों लोग जोड़े ना फिर इंज होंगे। वो ठीक है यार, गल ही समझानी है। महंगाई का दौर है, मैं सुबह मिसाल दे रहा, ऐसा है नहीं कि मैं मजलिस वास्ते आ रहा, मैं दौ के जाके मौला दी नौकरी करिए, मोमिनान दी सादात दी ज़ियारत करिए, रज़ा मेरे नाल होंदे। इन्हें मैंने सुबह उठदी बिल दिता है, मिसाल दे रहा कि किबला 2 लाख रुपये बिजली का बिल आया है, मैं इनू ही चंड कट मारा, मैनू 2 लाख रुपए का बिल। घर वाले आ गए, महल्ले वाले आ गए, लोग भी खैर है। मैं कि यार मुझे 2 लाख रुपए का बिल दे रहा है, तो सके इहदे नाल क्यों लड़दी? तो मैं कि जी मैं किधर जाऊं? से कि इस दसिया है, भेजे या नहीं। ओए ओए ओए, जो हाथ उठ गया है मैं कब्र तक इस हाथ की ज़ियारत करता रहूंगा, जो नहीं उठा सका मौला उसे भी खाली ना भेजे यहाँ से। बाकर शाह ने दसिया है, इस भेजिया तो नहीं, तो मैं कि जी मैं कि लड़ाऊँ? मालेदार ने साढ़े सारे थे मजलिस भी तशरीफ फरमान ने, उन्हें आख्या यार तेरी लड़ाई वापडा के वजीर नाल बनती है, वापडा के चेयरमैन नाल बनती है, वापडा के एक्सीएन नाल बनती है, STO नाल बनती है, गली के लाइन मैन नाल लड़, मीटर रीडर नाल लड़। इस गरीब का क्यों कसूर है? उन्ना भेजे है तो गल मुक नहीं गई। अजे भी चुप बैठे हो, जिथे तुसी बैठे हो, अगर मैं इतने होंदा ना सोना नाला, मैं दाद साथ दे के फारिग हो जावा। जिन्हें भेजी है लड़ाई ओदे नाल बनती है, तो फिर हाथ बन के कैमरे के सामने शिया कौम की तर्जमानी कर दिया हो, या जाफर मिल्लत शिया की तरफों पूरी दुनिया के सामने हाथ बन के बयान है कि अली की विलायत का ऐलान करवाया अल्लाह कीता मुहम्मद मुबारक सहाबियां दी है, तो काफिर मैं क्यों हूं?
تھکو نہیں، تھکو نہیں، تھکو نہیں، تھکو نہیں۔ ہاتھ اونچے جاؤ، ایک باری طاقت پوری استعمال کرو، مہربانی فرماؤ، احسان کرو، حیدری۔ فرمایا میرا بابا اس کا چہرہ ہے، جتنے اگے جانے ہو لائیو سن رہے ہیں، جس کا بابا اس کا چہرہ ہے، جس کا چہرہ کوئی نہیں۔ میری ماں اس کا، فرماتے میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے، جس کا دل کوئی نہیں۔ میرا بابا اس کا چہرہ ہے، جس کا چہرہ کوئی نہیں۔ آگے فرماتے وہ امی حجاب من لا حجاب لہو، میری ماں اس کا پردہ ہے، جس کا پردہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک بات سن لو پھر مجھے چھٹی دے دو۔ جب مخدومہ معظمہ سیدہ اس سن کو پہنچی جس سن میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو بانی شریعت کی بیٹی ہے، محمد آئے طبیعت سکھانے ہے، ہم مصطفیٰ تہذیب سکھانے آیا ہے۔ یہ مسواک کرنا، یہ سرما لگانا، انج کنگھی کرنی ہے، ایسے کرتا پہننا ہے، ایسے پاجامہ پہننا ہے، ایسے گھر میں آنا ہے، ایسے گھر سے جانا ہے، مہمان ایسے بننا ہے، میزبان ایسے بننا ہے، دسترخوان پہ جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، دسترخوان سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے کیسے سونا ہے، سونے وقت کیسے کس طریقے سے سونا شروع کرنا ہے، کس طریقے سے جاگنا ہے، کیسے کنگھی کرنی ہے، کیسے مسواک کرنا ہے۔ حد ہو گئی ہے جناب۔ میں علی کے نوکروں کو یہ تو نہیں کہتا کہ جناب تھک گئے ہیں، ویسے تھکتا انسان ہے، فرشتے نہیں تھکتے۔ تھک بھی گئے ہوگے تو کوئی بات نہیں، داد بڑی ہو گئی ہے، بس مسکرا پڑنا، بات ویسے بڑی ہے۔ مجھے حد کی شرم آتی ہے، اور تمہیں محمد کا بتایا ہوا سرما یاد ہے، وہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں بھول گئے؟ تھکو نہیں، تھکو نہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ایکو نعرہ علی 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 سبحان علی 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، الہی آمین۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، آپ کے جذبہ مودت کو سلام ہے۔ فرمایا اس سن کو مخدومہ پہنچی جس سن میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو بڑے بڑے عرب کے روسا کے رشتے سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، ہمیں یہ شرف بخشے، ہمیں یہ شرف بخشے، ہمیں یہ شرف بخشے۔ آئے تھک گئے ہو، لیکن بات بڑی ہے۔ حسین کے نانا چپ رہے۔ بابا جی سادات عظام بانی ہیں، سادات تشریف فرمائے، ہم تو سادات کی نوکری کرنے والے ہیں۔ گھر والا اگر نوکر کو شاباشی نہ دے، تنخواہ بہتی تھوڑی ود کٹ ہوندی رہندی ہے۔ شاباش دیتی رکھے تو کم کتی رکھ دے، جو شاباش بھی نہ دے تو تنخواہ بھی نہ دے تو پھر تو ہاتھی بن سکتا ہے نا۔ سید ضرور دعا دینا، امتی ہوں میرے اپنے، میں ان سے داد چھین لوں گا۔ جب یہ حد سے بڑھنے لگے نا، وہ جلال میں آ گیا جس کی عزت کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ نے کہا حبیب یہ ٹکے ٹکے کے عرب کے چبل، اب تھکے وہ لوگوں سے کیا کہیں یار، یہ تم سے سیدہ کا رشتہ مانگنے آتے ہیں، انہیں حیا نہیں آتی؟ یہ رشتہ مانگنے آتے ہیں جو ابھی تک خدیجہ کے مقروض ہیں۔ یہ بول پڑتے نا، میں قبر تک تو دعا دے ماں، پر ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، مسکرا رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ آج رات جس کی چوکھٹ پر ستارہ اترے گا، بطول کا رشتہ اسی کا۔ مکہ سج گیا، قالین بچھ گئے، گداز ریشمی پردے لٹک گئے،
چھتوں پہ چراغاں ہو گئی، بوس کی اور کرنڈیاں پہن لیں، عطر اور خوشبوئیں لگا لیں، ہر بندہ مکے کی چھت پہ کھڑا ہے، کس کی چوکھٹ پر ستارہ آئے گا؟ اور بندر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ستارہ تو بہت بڑا ہے، زمین سے بھی بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا جو زمین سے بڑا ہے وہ علی کی چوکھٹ پہ کیسے آ گیا؟ اس کا جواب میرے پاس اور تو کوئی نہیں، بس اتنا ہے، جو بھی جتنا بڑا ہو اگر حلالی ہے تو علی کے سامنے چھوٹا ہو کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سارا واقعہ پڑھیں تو پھر ڈھیر سارا ٹائم لگ جائے گا۔ بار مکہ چھت پر، علی مصلی پر، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تیری رضا پہ علی راضی ہے، جو تیرا فیصلہ علی اس میں کون ہوتا ہے کیوں کہنے والا؟ زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی، اس نے لوگوں نے کہا آ گیا ستارہ، وہ مکے کے اوپر آیا، یوں سارے مکے کا چکر کاٹا، پھر واپس چلا گیا، پھر واپس چلا گیا، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر اس نے چکر کاٹا، پھر گیا۔ جب تیسری دفعہ آ رہا تھا نا تو آپ بھی روح تھے، میں بھی روح تھا۔ آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مجلس پڑھوں گا، جستجو میرا کام ہے، جناب کا نہیں ہے۔ میں نے کہا یا علی والو آپ رکنا بھائیو، میں زہرہ ستارہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جیسے وہ مکے کے قریب آیا نا بابا جی، میں زہرہ کے سامنے گیا، میں نے کہا یا علی مدد، اس نے کہا پیر مولا علی مدد۔ میں نے کہا یہ بار بار چکر کاٹ رہا ہے، یہ مجھے پتا ہے، جانا تو نے چوکھٹ علی پہ ہے، لیکن یہ جو چکر کاٹ رہا ہے اگر علی کی دروازے کا راستہ بھولا ہوا ہے تو میرے ساتھ میں تجھے چوکھٹ علی پر لے جاؤں۔ زہرہ ستارہ کہتے ہیں میں علی کی چوکھٹ کا راستہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا پھر یہ چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا اگر میں آتے ہی علی کی چوکھٹ پہ گر جاتا تو جلنے والے سارے کہتے ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، علی کی چوکھٹ پہ گر گیا۔ میں چکر کاٹ کاٹ کے بتا رہا ہوں، ٹوٹا ہوا نہیں تھا، بھیجا ہوا۔ آپ کو واہ واہ، ان ہاتھوں کو واہ واہ، میرے شیخ پورا کو واہ واہ، میرے ضلع کی مٹی کو واہ واہ، میرے عزاداروں کو، حسین کے ماتمی کو واہ واہ۔ جس کی چوکھٹ پہ، جس کی شادی کے لیے ستارے اترتے رہے، اسے مسلمانوں نے بڑا مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے۔ فضائل اس لیے پڑھا ہے کہ مومن یہ نہ کہے کہ اس نے مجلس پڑھی ہی نہیں ہے، ورنہ دن ہی فضائل کا نہیں ہے۔ وہ جو شام سے آتی ہے نا وہ ہمیں سننے نہیں آتی، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے۔ پھر آج اس موسم میں دوکے کے شہر میں تیری مہمان کیوں بنی ہے علی کی بیٹی؟ وہ تیری ہے سننے کے لیے آئی ہے، جو آئی آپ کے لیے ہے اسے خالی نہ بھیجنا۔ تھک تو گئے ہوگے لیکن 2 لمحے نہ تھکنا، تاکہ غربت کی ایک کہانی آپ کو سنا سکوں۔ 36 کتابیں بابا جی مصاحب کی پڑھی ہیں میں نے۔ ہائے ہائے، جذبات ہیں حسین کے عزادار کے، سیال کوٹ سے آیا ہے۔ بابا جی تسی سید ہو، میں تو اپنا پیو مننا۔ ادھر پیر اجمل شاہ بیٹھے نے میرے پیو نے، اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو چٹی داڑھی والے ہو تسی میرے بڑے ہو، میرے پیو لگدے ہو۔ جڑے بچے جوان بیٹھے ہو نا، میں تواڈے چہرے ویکھ کے تے فائدہ لینا چاہتا، تواڈی ہے نال جملے تے مہر لگ جانی ہے۔ میں اپنی زبان جے گل آکھو تے کر لواں۔ جب سے جمادی ثانی شروع ہویا ہے نا تے اسی دعا منگنی شروع کر دیا مجلس سے تیرے واسطے، تے اسی آنے ہیں کہ دعا کیتی کرو کہ پتران دے سامنے شالا دی ماں نو کوئی نہ مارا۔ جہندہ ہاتھ آزاد ایک باری سر تے مار لو تاکہ عالیہ مخدومہ ساڑھے ماتم دی گواہ بڑھ جاوے۔ حوصلہ 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 لالا جی، تواڈی ہے دی قسم ہے، تواڈی ہے بھی دستی ہے کہ تسی منظور نظر سید عزادار بیٹھے ہو۔ میں تواڈی مقبولیت تو فائدہ لیونا چاہنا، میں جملہ پڑھن لگا تواڈے ماتمیہ میں، تواڈی ہے نال میرے جملے تے مہر لگنی ہے۔ پوری دنیا جعفر پڑھے گا تے دو کے شیخ پورے دے عزاداران دا تواڈے سارے دا نام لے کے پڑھا گا۔
بندے ہم ذاکر کہندے نا دعا کیتی کرو کہ کسے پتران دے سامنے انہاں دی ماں نو کوئی نہ مارے. پھر اسی دعا کر دیں دعا کیتی کرو شالا شوہر دے سامنے او دی زوجہ نو کوئی نہ مارے. بابا جی کرو دعا. سید بیٹھے ہو یا میں مرا یا اے سمجھ جاویں. آج ایک جعفر دعا پہ کردا ہے دعا کیتی کر شالا کسے دی بیٹی نو او دا نوکر نہ مارے. محمد او غریب ہے او محمد دی جیڑا ہے اچھی کر سکتا ہے بطول دا واسطہ دے جوانو ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو. ہے زہرا اللہ مان 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 اللہ مان. حوصلہ بھائی جان تسی میرے بھائی ہو. حوصلہ میرا چان حوصلہ. یار میں تو انہوں جاننا خدا دا واسطہ ہے لیکن میں نے سیدہ کی غربت پڑھنی نہیں نا. آخر والے جس نے پڑھنی ان کا حق ہے. میں غربت ایک اور شروع کرنے لگا ہوں. 36 کتابیں مصائب کی میں نے پڑھی ہیں. ایک دو زیادہ ہوں گی 36 ہے لالا جی. 36 کتاباں دا نتیجہ جیڑا ہے نا وہ میں ترائے جماعت حسانی نو انہاں بہناں ماواں دا سہارا لے کے چونکہ جنازے دے وارث نے تسی میرے دیاں بہناں ہے کرو گے نہ تینہ دی ہے پہ نکل جائے گی. 36 کتاباں دا نتیجہ مرشد تسی سیدوں میں نو مار دیو. ای بنے ہے کہ انہاں 9 لاکھ بے غیرتاں نے انہاں مرداں وچوں سب تو زیادہ عباس نو مارے تے پردہ داراں وچوں سب تو زیادہ علی دی دھی نو مارے. جڑا تھا کہ گیا ہے وہ بی بی تو طاقت دی دعا مانگ لوے. دعا بی بی دے انہوں کہ ہے کر سکے اتنی طاقت دے میری مخدومہ اپنی ماں دی غربت دا واسطہ ہی. او مجمع او غریب دے مصائب دے عاشق لوگو تھوڑی ہے دی قسم ہے کھڑے بیٹھے ہو میں تھوڑے سامنے گلج کپڑا پا کے منت پہ کردہ تھک بھی میرے جوانوں گئے ہو تو بی بی تھکی ہوئی علی دی شام علی سین دا واسطہ نے تینے جملہ میں تیرے واسطے پہ آنا. پتہ کتنا ماریا ہے انہا 9 لاکھ نے حضرت عباس نو چونکہ عباس او سردار ہے جس ہاتھ نال بطول تسبیح نہیں سی پڑھ سکتی اس ہاتھ نال عباس دے کردے سیدھی رہی ہے. تینو بطول دے زخمی ہاتھ دا واسطہ ہے جد ہاتھ دا سر تے مارے. پتہ 9 لاکھ بے غیرتہ نے کتنا غازی نو مارے ہیں. اے جڑا اسی تو انہوں سنا دیا نا کہ حسین عباس دی لاش اس واسطے خیام میں جو نہیں لائے کے ہے کہ حضرت عباس نے آکھے مولا میں نو معصومہ تو شرما دیئے اے تیرے ڈر تو پڑ دے ہیں جو مومن بات برداشت نہیں کر دے. اٹھ یا اللہ کہہ رہے بی بی میں مر جا یا تیرے سارے ماتمی تیرے ویر دی غربت تے ہے کرن. پتہ کیوں نہیں لائے کے آیا حسین پوری کربلا حسین نو غازی لبے آئی نہیں. ٹکڑے تقسیم ہو گیا ام البنین دا پتر حسین آنا بول میں تیرے سہارے تے زینب نو مدینے جو کربلا لے آیا. تھا کہنے میں مصائب دی توہین نہ ہوئے جتنا تسی رو سکتے سے اس وقت تھوڑی طاقت نہیں ہونی ہے. بابا جی اگر نہ روکے نا میں امتی ہاں اسی سرائے کی کچھی دے لوگ ہیں. ایک جملہ پڑھنا اگر چھری لگ جائے تو ہائے کریں نہ لگے تو نہ کریں. حضرت علی مولا دی شہادت تو بعد جناب زینب عالیہ دا روزانہ طریقہ آئی نماز صبح پڑھ کے قرآن دی تلاوت تو بعد سارے ویر ایک قطار کھڑے ہوں دے سن. 18 پتر علی دے 17 ایک قطار غازی وکھرا. واہ 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 دیاں دے پردے ہونے او پتران دے شہر ہونے او جڑے جوان ماتم پہ کر دے او حسین دی امت انہوں ہر دعا قبول فرما. عباس بکرا
جناب عالیہ دا طریقہ کی ہے بھیراواں دی نہ کنڈ پیچھے ٹر دے کنڈ پیچھے حسن دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے فرماویں حسن تو جیویں حسین تو جیویں حنفیہ تو جیویں ہاشم تو جیویں جعفر تو جیویں اون تو جیویں عمران تو جیویں یحییٰ تو جیویں بھیراواں دی کنڈ پیچھے ٹر کے دعا دیندے ہیں ہاتھ رکھ کے عباس دے کول جدن جاندے ہیں نا مخدومہ تے بالکل عباس دے سامنے دو ہتھاں نال غازی دا چہرہ پکڑ کے پیشانی تے بوسہ دیندے ہیں سمجھ آ رہی ہوئے تے ہائے کرے جے بی بی چپ کر کے ٹر ونجنا اسے جملے تے قیامت ہے تسی بھی منت مان لو تو آڑی اکھاں دی قسم میں جڑے سمندر بن گیا نے او میرا پتر حوصلہ او میرا چاند تسی دے مصائب دے عاشق ہو یار او میرا صحیح عباس نال باقی بیراواں نال بول دے انا حسن تو جیویں حسین تو جیویں جعفر تو جیویں عباس نال میں صدقے جاواں غازی دی پیشانی دے بوسہ دے کے بی بی ٹر جاویں نا کافی عرصہ انج ہوندا رہیا ہے ایک دن ام البنین دا پتر بی بی ٹرن لگے تے قدمہ تے ہاتھ رکھے بی بی نے عباس دے بازو پکڑ کے نا غازی کیوں ہاتھ بن گیا دے مخدومہ جو سارے ویرانو دعا دے کے جاندے ہو بی بی میں کنیز دا پتر سہی میری پیشانی چوم کی ٹور جاندے ہو جعفر اللہ کرے مر جائے ترائے جماعت جو ثانی ہے میں اپنی موت پہ مگدہ بی بی اگر اے پورے ہے نہ کیتی تو میں نو موت چاہ دے بھی میں اپنی جوانی تو آڈے تے واری یا میں مرسا یا تو سہائے کر سو جدر غازی ہے کہ نا بی بی میں نو دعا کیوں نہیں دیں دے عباس دے گلچ باما پا کے اچھا رنی علی دیدی آدھی چنگائی غازی نہ پوچھے ہاں بی بی کی ہوگی ہے مخدومہ دی عباس در انہوں کول جانی ہے نا تے سارے انوانی ہے حسن تو جیویں حسین تو جیویں لیکن جتن تیرے کو لانی ہے اپنے واسطے دعا کر دیا میرا اللہ میں اتنی جیوا جتنا غازی جیوے عباس تیرے بعد زینب نے جی کے کرنا ہی کیا ہے جیندہ ہاتھ ہے غازی دا ماتم ایک باری سر تے مار لو ہون اجازت دے دیو ہون بس کر دیو ہون بس کر دیو ہون بس کر دیو ہون مولا دے نائے نے بس کر دیو نہ ہاتھ نہ بنو میں گناہگار ہو جاؤں گا تسی غازی دا ماتم پہ کر دے ہو میں گناہگار ہو جاؤں گا اتنی منت میں تو آڈی پھر پیا کر دا اگر رو کیا جاتے ہوں میں گل پڑھنی نہیں سی کتاب میرے نال چال میں اگلی مجلسان تے نہیں جاندہ میں تو انہوں کتاب دکھاواں جڑا ویکھ کے رون دے جڑا میرے تے یقین رکھ دے تے سن لے اگر عباس دی غربت تے ہاتھ تیرا سر تک نہ جاوے ماتم واسطے تے گل سن حسین دی غربت پڑھو اصغر مولا دی اکبر مولا دی تے حسین دی ماں ایک ہاتھ نال ماتم کر دیئے جدن کوئی خطیب ذاکر عباس دی مظلومیت پڑھے پھر بطول دو ہاتھ نال ماتم کر دیئے جتھے بطول وہ اپنے درد بھول جاندن تھک بھی گئے ہو تو آڑی چھت تے غازی دالا میں ایک باری سیر تمہاریا جے گل ہے اوکھی ہاتھ جنی دے رکھے میں بن کے کھلوتا میں نو معافی سید تے امتی ضرور دے جے عدادار ایک تو آڑے بچے بھی جان دینا کہ عباس دا سر کربلا تو شام تک نیزے تے سوار ہو کے نہیں گیا گھوڑے دی گردن نال گیا ہے 7 دفعہ شمر کتے نے عباس نو سوار کراون دی کوشش کی تھی پھر غازی دا سر جھڑ جاندہ ہے چوتھا تازیانہ سجاد دی کنڈ تے مارے بیمار آدھے کیوں مار دے آدھے کیوں نہیں ہوندہ تیرے چاچے دا سر سوار بیمار آدھے تیرو نہیں پتا بے حیا اجے دے برکے دا زامنہ آج او دے سر تے ردا کوئی نہیں میرا چاچا نیزے تے سوار نہیں ہو سکتا شمیر آدھے پھر شام تک میں لے جانا ہے ہن ویکھی میں تیرے چاچے تے سر نو کنج لے کے جانا تسی میں نو مار دیو گے میں نو ڈر پہ لگ دے بھینا انج کھلوتیا ہے کتے شمیر نے غازی دا سر گھوڑے دی گردن نال بنے ہے نا گردن نال بنن واسطے اس کیتا کیے عباس دا سر زمین پہ رکھ کے اس کتے حرامی نے عباس دے ایک کاننے چو رسی پانا شروع کی دیئے دوے کاننے چو رسی پا رہی ہے زینب طرف طرف کیا دیئے حسین اور میرے غازی دے چھڑا مارالا عباس ہائے عباس ہائے عباس
مومنین کرام ذاکر شری بیاں